یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایام معدودات، چند دنوں کا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو زیادہ بلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان میں عبادات کرنا، رمضان المبارک میں اٹھ کے قیام کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، رمضان المبارک کا ہر لمحہ برکتوں والا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہے، رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا اہتمام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قرآن اور رمضان مبارک قیامت والے دن اپنے صاحب کی شفاعت کریں گے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، رب میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی اور وہ انہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ دونوں اسے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں روزے رکھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔